حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی بخاری شریف میں فرماتے ہیں کہ جب حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا آخری وقت آیا تو حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم وصیت کرنے کے لیے مدینہ کے سارے لوگوں کو بلایا۔ حضرت بلال کو بلائے، بلانے کے بعد کہا اے بلال جاؤ مدینے کے گلیوں میں بازاروں میں جا کر کے اعلان کر دو کہ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی یہ آخری ملاقات ہے، جو آخری ملاقات کرنا چاہتا ہے وہ مسجد نبوی میں حاضر ہو جائے۔ حضرت بلال مدینہ کے گلیوں میں بازاروں میں جا کر کے اعلان کیے، مائک تو تھا نہیں کہ مائک سے لوگ بول دیتے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں سب کو بلا رہے ہیں۔ بلال کو بلائے اور ان کو بھیج دیے مدینہ کے گلیوں میں بازاروں میں۔ حضرت بلال نے جب اعلان کیا کہ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا آخری خطبہ ہے، جنہیں خطبہ سننا ہے وہ مسجد نبوی میں حاضر ہو جائیں، تو صحابہ کرام کا جذبہ دیکھو، ان کا عشق دیکھو، نبی سے محبت دیکھو۔ ان لوگوں نے یہ نہیں دیکھا کہ میری دکان کھلی ہے کہ بند ہے، ان لوگوں نے یہ نہیں دیکھا کہ میرا دروازہ بند ہے کہ کھلا ہے۔ جیسے ہی آواز کانوں تک پہنچی ہے، کوئی دکان چھوڑ کر کے نکلا ہے، کوئی گھر چھوڑ کر کے نکلا ہے، جہاں لوگ تھے وہیں سے نکل کر اور مسجد نبوی میں سارے لوگ حاضر ہو گئے۔ یہاں تک کہ آتا ہے کہ مسجد نبوی میں اتنے لوگ حاضر ہوئے کہ وہاں پر جگہ نہیں ملنے لگی۔ رسول کی محبت میں اتنے لوگ مسجد نبوی میں حاضر ہو گئے۔ جیسے ہی سب لوگ حاضر ہوئے تو حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے آخری خطبہ دیا۔ آخری خطبہ دینے کے بعد حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ خطبہ بہت ہی لمبی اور چوڑی تھی، یعنی حال کے مناسب کے تحت نصیحت، لوگوں کے لیے نصیحت تھے، اور ساتھ ہی ساتھ میں حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حقوق العباد اور حقوق اللہ کو بھی واضح کر دیا۔ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سب کے سامنے اپنی زبان سے کہا کہ اے لوگوں، اگر تمہارا کوئی چیز، سامان یا مال وغیرہ اگر میرے پاس کچھ ہو یا میرا قرضہ کسی کے اوپر باقی ہو تو آج مجھ سے لے لو، کل نہیں مانگنا۔ آج اگر کسی کی کچھ باقی ہے میرے اوپر، کوئی ذمہ میرے اوپر باقی ہے تو تم لوگ لے لو۔ میرے بزرگوں اور دوستو، لیکن وہ نبی تھے، سارے نبیوں کے سردار تھے، وہ تو لوگوں کو عطا کرتے تھے، لوگوں سے کیا لیتے، لیکن وہاں پر بات بتانا تھا حقوق العباد کا، یعنی حقوق اللہ اور حقوق العباد کو آقا نے واضح کیا۔ حقوق اللہ کی دو قسمیں ہیں، ایک حقوق اللہ، دوسرے حقوق العباد۔ حقوق اللہ اللہ کا حق ہے، اللہ چاہے تو اپنے فضل و کرم سے معاف کر دے، لیکن حقوق العباد یہ بندوں کا حق ہے، جب تک بندہ معاف نہیں کرے گا اس سے خدا بھی معاف نہیں فرمائے گا۔ اس لیے حقوق اللہ میں کون کون سی چیزیں آتی ہیں؟ ہم نماز پڑھتے، نماز پڑھنا ہمارے اوپر فرض ہے، زکوٰۃ دینا فرض ہے، روزہ رکھنا فرض ہے، حج کرنا فرض ہے، یہ حقوق اللہ ہے۔ اور جو چھوٹے چھوٹے گناہ ہیں، صغیرہ گناہ جو چھوٹے چھوٹے ہو جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ توبہ کرنے کے ذریعے صغیرہ گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ اگر کوئی بندہ اللہ کی بارگاہ میں آ کر کے توبہ کر لیتا ہے کہ پروردگار عالم میں نے جھوٹ بولا تھا، آج کے بعد جھوٹ نہیں بولوں گا، میں توبہ کرتا ہوں، تو اللہ تعالیٰ اس سے معاف فرما دیتا ہے۔ اگر کسی کو گالی دے دیا تھا، اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرے گا، اللہ معاف فرما دے گا۔ اگر کسی کو ستایا ہوگا، اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرے گا، اللہ معاف فرما دے گا۔ لیکن جو آپ کے اوپر جو چیزیں فرض ہے، توبہ کرنے سے صرف وہ فرض معاف نہیں ہوں گے بلکہ اس سے ادا کرنا پڑے گا۔ نماز پڑھنا فرض ہے، آپ پوری زندگی میں جتنا دن آپ باقی رہیں، نماز پڑھنا اگر آپ نے 20 سال کے بعد شروع کیا ہے تو 20 سال کے پہلے کی نماز ہے، جتنی قضا ہے آپ کو قضا کرنا پڑے گا، اس کو ادا کرنا پڑے گا، تب اللہ معاف فرمائے گا۔ زکوٰۃ دینا آپ پر جب تک فرض ہوا، آپ نے زکوٰۃ نہیں ادا کیا، جب تک زکوٰۃ ادا نہیں کریں گے آپ کا وہ فرض ادا نہیں ہوگا۔
اس لیے جتنے چیزیں فرض ہیں آپ اس کو ادا کرنا پڑے گا، آپ کو ادا کریں گے تو فرض ادا ہوگا۔ لیکن حقوق العباد ایک ایسی چیز ہے کہ اللہ تعالیٰ بھی نہیں معاف کر سکتا جب تک کہ بندہ نہیں معاف کرے گا۔ میرے بزرگوں اور دوستو، آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ایک حدیث صحابہ کے درمیان میں ارشاد فرماتے ہیں کہ اے صحابیوں، تم لوگ جانتے ہو کہ میرے نظر میں مفلس کون شخص ہے، غریب کون شخص ہے؟ تو صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، ہم لوگوں کے نظر میں مفلس اور غریب و ناتواں وہ شخص ہے جس کے پاس مال نہیں ہے، جس کے پاس دولت نہیں ہے، جس کے پاس ساز و سامان نہیں ہے، جس کے پاس کھانے کے لیے کوئی مال نہیں ہے۔ آقا نے فرمایا کہ اے صحابیوں، وہ شخص مفلس نہیں ہے، وہ شخص غریب نہیں ہے۔ تو صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، تو جب وہ شخص غریب نہیں ہے، مفلس نہیں ہے، جس کے پاس مال نہیں ہے، وہ غریب نہیں ہے، تو یا رسول اللہ کون شخص مفلس ہے؟ تو آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے شخص، اے صحابیوں، مفلس وہ شخص ہے کہ جب کل قیامت کا دن ہوگا، اس کے پاس روزہ بھی ہوگا، اس کے پاس نماز بھی ہوں گے، اس کے پاس زکوٰۃ بھی ہوں گے، اس کے پاس حج بھی ہوں گے، پھر بھی جب وہ اس کو نکالا جائے گا کل قیامت کے دن، تو فرشتے، جہنم کے فرشتے اس کو جہنم کے طرف لے جا رہے ہوں گے۔ تو صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، اس شخص کے پاس اتنی نیکیاں کہ نماز بھی پڑھتا تھا، روزہ بھی رکھتا تھا، زکوٰۃ بھی دیتا تھا، حج بھی کرتا تھا، یا رسول اللہ پھر بھی جہنم میں کیوں جا رہا ہے؟ تو آقا نے عرض کیا کہ اے صحابیوں، تم جاننا چاہتے ہو کہ وہ جہنم میں کیوں جائے گا؟ کیونکہ جب وہ دنیا میں ہوگا، نماز تو پڑھتا تھا، لیکن نماز پڑھنے کے بعد کسی دوسرے کو ستایا کرتا تھا، زکوٰۃ تو دیتا تھا لیکن دوسرے کی حق تلفی کیا کرتا تھا، دوسرے کے مال کو وہ ضبط کر لیا کرتا تھا، زکوٰۃ دیتا تھا، حج کرتا تھا، حج بھی کیا انہوں نے، لیکن دوسرے کو ستایا، دوسرے کو تکلیفیں دی، دوسرے کو ناحق گالیاں دیا، دوسرے کو پریشان کیا۔ تو جب کل قیامت کا دن ہوگا، جس کو آپ نے ستایا ہوگا، اللہ تعالیٰ اس کو اس کے سامنے کھڑا کرے گا اور تمہارے نیکیوں کو اس سے دے دے گا کہ آج تو نے کل دنیا میں اس سے ستایا تھا، اس کا بدلہ اس سے دو۔ تو تم کیا دو گے؟ تمہارے پاس کیا ہوگا دینے کے لیے؟ کچھ نہیں دے سکتے ہو۔ تو اللہ فرشتوں سے عرض کرے گا کہ اے فرشتوں، اس کا بدلہ یہ شخص نہیں دے سکتا، اس کی جو نماز کی نیکیاں ہیں اس سے دے دو، زکوٰۃ کی نیکیاں ہیں اس سے دے دو، روزہ کی نیکیاں ہیں اس سے دے دو، حج کی نیکیاں ہیں اس سے دے دو۔ جب ساری نیکیاں اس سے دے دی جائے گی، اس کی ساری نیکیاں ختم ہو جائے گی، اللہ حکم دے گا فرشتوں کو، اے فرشتوں، اس کے پاس کوئی نیکیاں نہیں بچی ہے، اس سے یہاں سے اٹھا اور لے جا کر کے جہنم میں ڈال دو۔ تو میرے بزرگوں اور دوستو، اس وقت ساری نیکیاں ختم ہو جائے گی، ایک نمازی کی، ایک روزہ دار کی، جو زکوٰۃ دے رہا تھا اس کی، کچھ باقی نہ رہے گا۔ آج ہم لوگوں کو ستاتے ہیں، تکلیف دیتے ہیں، گالیاں دیتے ہیں، پیٹھ پیچھے برائیاں کرتے ہیں، اور ہم یہ سوچتے ہیں کہ ہم نمازی ہیں، ہم روزہ رکھنے والے ہیں، ہم زکوٰۃ دینے والے ہیں، ہم حج کرنے والے ہیں۔ اللہ کے رسول نے تو فرمایا کہ جو حج کرنے کے لیے جائے گا، جو حج کر کے واپس آئے گا، اللہ اس کے گناہوں کو اس طرح سے معاف فرما دیتا ہے جس طرح سے ایک بچہ ماں کے پیٹ سے جنم لیتا ہے، وہ حاجی اس طرح سے پاک و صاف ہو جاتا ہے۔ لیکن اللہ کے رسول نے یہ بھی فرمایا، اگر وہ شخص کسی کا حق تلفی کیا ہوگا، کسی کو گالی دیا ہوگا، کسی کو ستایا ہوگا، اگر اس نے اس سے معافی نہیں مانگا تو اللہ تعالیٰ کبھی نہیں معاف کرے گا، اس کا بدلہ کل قیامت کے دن اس سے دینا پڑے گا۔ تو اس سے پتا چلا کہ حج کرنے سے بھی وہ چیزیں معاف نہیں ہوتی ہے جو آج ہم لوگوں کو ستاتے ہیں، گالیاں دیتے ہیں، لوگوں کی زمینیں ہڑپتے ہیں۔ میرے بزرگوں